دیکھیے مفتی صاحب نے ایک مسئلے میں نہایت ہی بے حیا اور گندہ قسم کا دلائل دیے ہیں، وہ بھی اپنے دماغ سے۔ پہلے ان کے اس دلائل کا قرآن اور سنت سے رد کریں گے، پھر اس کے بعد بالکل آخر میں مفتی صاحب کے الفاظ کے حساب سے ان کو جواب دیں گے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو بالکل لاسٹ تک دیکھتے رہنا۔ پہلے مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب من عقل کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک بات میں معاملے کو فائنل فرمایا، کہتے ہیں عقل اور دین کے مسئلے میں دین اوپر ہے، عقل تابع ہے۔ کہ جی وہ کیسے؟ کہ سردیوں میں ہم موزوں پہ مسح پاؤں کے اوپر سے کرتے ہیں، عقل تو کہتی ہے نیچے سے کرو کہ مٹی تو نیچے سے لگتی ہے، تو مٹی صاف کرنے کے نہیں ہے۔ یہ نبوت کی منصب پہ حکم پہ عمل ہے کہ آپ نے اوپر سے کرنا ہے۔ حضور نے فرما دیا، بس نبی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، اس پر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے ایک حدیث بیان کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین میں عقل کا کوئی وجود نہیں، اس کے باوجود مفتی صاحب نے ایک گندہ دلائل دے رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو سنیے نا، حدیث سے ہٹ کے میں کامن سینس کی بات بھی کر سکتا ہوں، عقلیات کی، کہ ہاتھ کیوں باندھے جاتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کا دراصل مطلب ہے اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا۔ مرد کی شہوت ناف کے نیچے ہے، تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے وہ یہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ عقلیات بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے بھائیو، آپ نے دیکھا مفتی واحد قریشی صاحب نے پہلے ایک انہوں نے حدیث بیان کی، جو کہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد، حدیث نمبر 162۔ تو میرے بھائیو، یہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے تھے کہ اگر دین عقل اور رائے اور قیاس کے اوپر مبنی ہوتا، اگر دین رائے اور قیاس کے اوپر مبنی ہوتا تو موجہ یعنی جو جراب ہوتا ہے، جراب کے نیچے والا حصہ زیادہ مستحق ہوتا بنسبت اوپر والے حصے کے۔ صحیح بات ہے، اگر دین جو ہے عقل تو یہ بتاتی ہے کہ دھول جو ہے وہ نیچے جمتا ہے، لہٰذا نیچے مسح کیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر مسح کیا۔ تو میرے بھائیو، مولا علی علیہ السلام نے یہی بات بتائی کہ اگر دین جو ہے رائے اور قیاس پر قائم ہوتا، جو ہے نیچے والا حصہ زیادہ مستحق ہوتا اوپر والے حصہ کے مطابق مسح کے معاملے میں، لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، وہ جو ہے جراب کے موجے کے اوپر مسح کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیثیں جو ہے یہ مفتی واحد قریشی صاحب نے یہ بیان کیے کہ جو ہے عقل جو ہے دین میں کوئی معنی نہیں رکھتا، دین میں عقل کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے باوجود بھی مفتی صاحب نے ایک حدیث بیان کی جو ہے وہ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے والی۔ مفتی صاحب کا ایک ویڈیو ہے جو ناپ کے نیچے ہاتھ باندھنے کا دلیل، تو اس پہ مفتی صاحب نے بالکل نہایت ہی ضعیف قسم کے حدیث کو لوگوں کے سامنے صحیح کہہ کے لوگوں کو ریپریزنٹ کیا کہ یہ جو حدیث صحیح ہے، ناپ کے نیچے والی حدیث ہے۔ تو میرے بھائیو، ناپ کے نیچے باندھنے والی حدیث جو ہے وہ ضعیف کو صحیح کہا، اور صحیح کو بول رہے ہیں کہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ اس کا جو ہے ایک بہترین قسم کا جواب جو ہے میں نے پہلے ویڈیو میں دے چکا ہوں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس ویڈیو کے لاسٹ میں جا کے دیکھیے، میں اس کا لنک جو ہے وہ اینڈ اسکرین میں ڈال دوں گا، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو لاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس پہ ہم لوگ اس حدیث کے بارے میں نہیں بات کریں گے، یا ناپ کے اوپر والے یا نیچے والے حدیث کے بارے میں نہیں بات کریں گے۔ آج بات کریں گے جو انہوں نے الفاظ کہا کہ جو ہے ناف کے نیچے اس لیے باندھتے ہیں کہ شہوت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ مفتی صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ شہوت کو کنٹرول کیا جائے؟ یہ تو آپ خود بتا رہے ہو نا کہ ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ شہوت کو کنٹرول کیا جائے، حالانکہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے کی دلیل موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر جو ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے ہیں لہٰذا ان کا کوئی شہوت نہیں ہے، وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو میرے بھائیو، یہ بالکل ہی بے حیا اور گندہ قسم کا دلیل ہے مفتی صاحب کا۔ مفتی صاحب نے تو خود مانتے ہیں کہ دین میں عقل کا کوئی وجود نہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ میں کامن سینس کی بات کرتا ہوں کہ دین میں مطلب کہ نماز میں ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ کیونکہ شہوت کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو، میں بتاؤں گا مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب، آپ نماز پڑھ رہے ہو یا کیا کر رہے ہو اپنا شہوت کو کنٹرول کرو گے؟ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 14 ہے، جس میں تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اننی انا اللہ،
کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم میری عبادت کرو، لہٰذا تم میری عبادت کرو، واقیم الصلاۃ للذکر، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذکر کے لیے نماز پڑھا جاتا ہے، تو مفتی صاحب آپ جو ہے اللہ کا ذکر کے لیے نماز کے لیے آتے ہو یا پھر یہاں پہ شہوت کو کنٹرول کرنے آتے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو میرے بھائیو، اگر ایسا ہی ہے کہ نماز میں شہوت کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ دلیل دیتے ہیں کہ نماز میں شہوت کو ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ شہوت کو کنٹرول کرنا ہے، لہٰذا مرد کی شہوت جو ہے ناپ کے نیچے ہے اور لہٰذا ہم لوگ ناپ کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ کون سا من گھڑت دلائل آپ دے رہے ہو؟ مفتی صاحب، اگر ایسا ہی ہے تو آپ بتا دیجئے کہ عورتیں وہ کہاں پہ ہاتھ باندھیں گی، ان کی شہوتیں کہاں کہاں ہیں اور وہ کہاں پہ ہاتھ باندھیں گی؟ تو میرے بھائیو، اگر ایسا ہی ہے مفتی صاحب، اگر آپ شہوت کو زیادہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے اپنے آجائے تناسل پہ ہاتھ باندھیے، پکڑ کے کھڑے ہو جائیے۔ تو میرے بھائیو، یہ بالکل ہی مفتی صاحب ایسا بول رہے ہیں، لہٰذا میں بھی اسی لیبل کا ان کو جواب دے رہا ہوں۔ اگر مفتی صاحب نے اس طریقے کے دلائل نہ دیتے تو میں ایسا جواب نہ دیتا۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمیں بھی بہت خراب لگ رہا ہے کہ اس طریقے کا مفتی صاحب کو جواب دیا جائے، اور مفتی صاحب جب اس طریقے کا جواب دلائل دیں گے تو ان کو جو ہے جواب بھی اسی طریقے کا ملے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ بالکل ہی نہایت ہی گندہ قسم کا دلائل ہے کہ نماز میں جو ہے ہاتھ اس لیے باندھتے ہیں کہ شہوت کو کنٹرول کیا جائے۔ تو میرے بھائی، مفتی صاحب آپ کو کس نے بتایا، آپ کس کتاب سے یہ دلائل لیے ہو کہ نماز میں ہاتھ جو ہے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے باندھتے ہیں؟ تو میرے بھائیو، میں نے مفتی صاحب کو ہاتھ کہاں پہ باندھنا ہے اس پہ بہترین قسم کا جو ہے ایک جواب دیا ہوں۔ اگر اس کو دیکھنا ہے تو لیفٹ والے بٹن پہ کلک کیجئے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔